قربانی کرنے والے ہمارے اسلامی بھائی اس مسئلے کی طرف خاص دھیان دیں۔ کئی بار ہوتا یہ ہے کہ جانور ذبح ہو جاتا ہے لیکن قربانی مکمل نہیں ہو پاتی ہے، اور جانور بھی ذبح نہیں ہو پاتا ہے بلکہ وہ حلال نہیں ہو پاتا ہے اور وہ حرام ہو جاتا ہے، لیکن چھوٹی سی چوک ہوتی ہے جسے ہم بڑی چھوٹی سمجھتے ہیں، وہ بہت بھاری ہم پہ پڑ جاتی ہے۔ آپ اس مسئلے کی طرف دھیان دیں کہ جتنے شریک ہوتے ہیں بڑے جانور کے اندر، 7 لوگ، 5 لوگ، 6 لوگ، 3 لوگ، 2 لوگ، جو بھی ہے، بڑے جانور میں 7 سے زیادہ آپ حصے نہیں کر سکتے، 7 سے کم 6 بھی کر سکتے ہو، 5 بھی کر سکتے ہو، 3 بھی کر سکتے ہو۔ یہ بہت سے لوگوں نے پوچھا بھی تھا، ان کو بڑا کنفیوژن ہوتا ہے، لیکن یہ بات آپ سمجھ لیں کہ بڑے جانور میں 7 سے زیادہ نہ ہو، 7 سے کم آپ کر سکتے ہو۔ لیکن جب ہم جانور کو ذبح کرتے ہیں، اسے لٹا دیتے ہیں اور اسے دبا بھی لیتے ہیں، قصائی تیار ہوتا ہے، کئی بار ہوتا یوں ہے کہ جتنے شریک ہوتے ہیں تمام مل کر اس جانور کو ذبح کرتے ہیں، اگر 6 ہیں یا 5 ہیں یا 4 ہیں یا 7 ہیں، تمام شریک جو ہیں وہ ہاتھ لگاتے ہیں چھری پر، اور جانور کی گردن پر چھری چلتی ہے، اس وقت تمام لوگ جو ہے چھری چلا رہے ہوتے ہیں اور دوسرے ہاتھ لگائے ہوتے ہیں۔ تو یہ آپ مسئلے کو سمجھ لیں کہ جتنے لوگ بھی جانور کی گردن پہ چھری چلاتے ہوئے، جن لوگوں کا ہاتھ ہوگا چھری پر اور وہ شریک ہوں گے ذبح کرتے ہوئے، شرکت کریں گے ذبح کرنے میں، تو ان لوگوں پر بھی یہ واجب ہے کہ وہ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھیں۔ بسم اللہ اللہ اکبر اگر ان میں سے کسی ایک نے بھی نہیں پڑھا تو یہ سمجھ لے کہ کسی کی قربانی نہیں ہوگی، ذبح بھی نہیں ہوگا جانور اور قربانی بھی نہیں ہوگی۔ 4 لوگ مل کے اگر ذبح کر رہے ہیں، چھری چاروں کے ہاتھ میں ہے، ایک دوسرے کے ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھ کے قربانی کر رہے ہیں، ذبح کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں، تو سب پر یہ لازم ہے کہ وہ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھیں۔ تمام، ایسا نہیں ہے کہ ایک نے پڑھ لیا تو دوسرا نہیں پڑھے یا تیسرا نہیں پڑھے، سب پر پڑھنا یہ لازم اور ضروری ہے۔ اگر ایک نے بھی چھوڑ دیا تو آپ سمجھ لیں کہ قربانی کسی کی نہیں ہوگی، کیونکہ جانور حلال ہی نہیں ہوگا، اور حلال نہیں ہوگا تو قربانی کہاں سے ہوگی، بلکہ وہ حرام ہو جائے گا اگر کسی نے بھی بسم اللہ اللہ اکبر چھوڑ دیا۔ جو ہمارا قصائی ہو جسے ہم نے طے کیا ہے اسے آپ سمجھا دیں۔ کئی بار ہوتا یہ ہے کہ 2 یا 1 رگ کٹتی ہے، وہ اپنے ہاتھ میں فوراً چھری کو لے لیتا ہے، جیسے ہی لیتا ہے ویسے ہی وہ پھر کہتا آپ ہٹ جاؤ کپڑے خراب ہو جائیں گے، اور وہ کلمہ پڑھنا بھول جاتا ہے، یعنی کہ بسم اللہ اللہ اکبر وہ بھول جاتا ہے، کپڑے بچانے کے چکر میں ادھر معاملہ گڑبڑ کر دیتا ہے۔ تو اس کو بھی آپ تاکید کریں کہ جب وہ چھری چلائے آگے آپ کے ہاتھ سے لے کر، تو اس کو بھی بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا یہ لازمی و ضروری ہے۔ یعنی کہ 4 رگیں یا 3 رگیں کٹ جانی چاہیے، 3 رگیں یا 4 رگیں کٹ گئیں تب تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن کئی بار ایسا ہوتا ہے امام صاحب کے ہاتھ کانپنے لگتے ہیں، کپڑے خراب ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے، جیسے ہی 1 رگ کٹتی ہے اور وہ ہاتھ میں آ کے میں نے دیکھا کہ وہ چھین لیتا ہے کہ حضرت ہٹ جائیے، اب آپ کے بس کی نہیں ہے، تو اس کو یہ سمجھا دے کہ جب وہ ذبح کرے تو وہ بھی بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ لے، وہ چاہے بکرے پہ ہو یا بڑے جانور پر ہو۔ تو اس بات کا آپ خاص خیال رکھیں۔ اب دوسری بات اور ذہن نشی کریں، دوسری بات یہ ہے کہ جب جانور ذبح ہو جائے تو قصائی کو الگ کر دیں، اس کو بالکل ہاتھ نہ چلانے دیں۔ ہوتا یہ ہے کہ جب جانور ذبح ہو جاتا ہے تو وہ اندر چھری ڈال دیتا ہے، اندر جب چھری ڈالتا ہے اور وہ ٹیڑھی کرتا ہے تو وہ دل پہ مار دیتا ہے۔ جانور کے جب دل پر چھری لگ جاتی ہے تو وہ جلدی ٹھنڈا بھی ہو جاتا ہے، اور جو خون جلدی باہر آنا تھا وہ نہیں آ پاتا ہے۔ یعنی دل جب پھٹ جائے گا تو دل ہوتا ہے جو پمپ کرتا ہے تو خون باہر آتا ہے، اسی لیے کہا ہے کہ جانور کو ذبح کر کے چھوڑ دیا جائے، اور جتنا وہ تڑپے گا تو جتنا خون فاسد ہوگا وہ تمام کا تمام باہر آ جائے گا۔ لیکن قصائی لوگ جلدی کے چکر میں، ان کا ایگریمنٹ دوسری جگہ بھی ہوتا ہے کہ اس جانور کو جلدی سے حلال کر کے اور بوٹی ووٹی بنا کے جو بھی بنانا جلدی دوسرے جگہ جائیں گے، تو ان کا جو ہے وہ کمائی کا بڑا دن ہوتا ہے، تو وہ بہت جلدی کرتے ہیں کہ اگر دیر لگے گی تو یہاں دیر ہو گئی تو وہ جانور چلا جائے گا، اس لیے وہ دل پہ چھری مار دیتے ہیں اور دل پھٹ جاتا ہے، اور جو خون نکلنا ہوتا ہے وہ نکل نہیں پاتا ہے، اور وہی خون گوشت کے اندر جو ہے جذب ہو جاتا ہے۔ اب وہ خون جب جذب ہو گیا تو وہ خون جو ہے فاسد ہوتا ہے، موذی ہوتا ہے، یعنی کہ نقصان دینے والا ہوتا ہے۔ اب وہ گوشت ہم جب کھائیں گے تو وہ ہماری صحت کے لیے فائدہ مند ثابت نہیں ہوگا۔ میڈیکل اور سائنس بھی اس بات کا آج اقرار کرتی ہے
کہ جو حلال کیا جاتا ہے جانور وہ بہتر طریقہ ہے اسلام کے اندر. دوسرے جو گروپ پائے جاتے ہیں, مذہب پائے جاتے ہیں, ان میں جھٹکا بھی چلتا ہے, ایک ہی بار میں گردن کو الگ کر دیا, نسیں جو بلوک ہو جاتی ہیں, خون باہر نکل نہیں پاتا ہے اور وہ گوشت ہانی کارک ہوتا ہے صحت کے لیے. لیکن اسلام نے جو حلال کا طریقہ بتایا, حلال کرنے کو کہا, وہ اسی لیے ہے کہ جب حلال جانور ہوگا اور وہ جب تڑپے گا, جو خون اس کے اندر فاسد ہوگا وہ باہر نکل آئے گا. تو اس بات کا خاص خیال رکھیں. جانور ذبح ہو جائے, قصائی بھیا سے کہہ دیں کہ بھائی آپ ذرا الگ ہو جائیں 2 منٹ کے لیے, جب تک کہ جانور مکمل طور سے ٹھنڈا نہ ہو جائے. جب وہ ٹھنڈا ہو جائے اور خون جو نکلنا تھا تمام باہر نکل آئے, تب وہ اپنی کارروائی کو آگے بڑھائے, تب وہ کھال وال اتارنے کا کام کرے جو بھی اس کو کرنا ہے. لیکن اس سے پہلے آپ کچھ نہ کرنے دیں, کیونکہ یہ بلا وجہ جانور کو تکلیف دینا بھی ہے. تو یہ تمام شریک اس بات کا خاص خیال رکھیں. اور اگر کوئی حاضر نہیں بھی ہے تب بھی اس کی قربانی ہو جائے گی. لوگوں کے اندر یہ بھی ایک اندیشہ میں بتا دوں کہ جب جانور ذبح ہو تو تمام شریکوں کو حاضر رہنا لازمی یا فرض سمجھتے ہیں. لیکن بہتر ہے کہ جو جس کا حصہ ہو رہا ہے وہ وہاں ہو تو اچھی بات ہے, بہتر ہے. لیکن اگر نہیں بھی ہوگا تو اس کا نام وہاں جو بھی قربانی کرنے والے پکار لیا جائے گا, اور اس کے اندر جو دل کے نیت ہے وہ اللہ قبول کرنے والا ہے. تو اس بات کا آپ خاص خیال رکھیں. جب آپ کا جانور ذبح ہو جائے, گوشت کی تقسیم کریں. اور گوشت کی تقسیم ایسے نہیں ہونی چاہیے کہ ہم اپنی مرضی سے کر دیتے ہیں, 1 کلو ادھر یا آدھا کلو ادھر ادھر, کوئی ٹینشن نہیں. بہت سے کیا توپ گردی مارتے ہیں, کوئی بات نہیں ہے آپ لے لیجئے حاجی صاحب, مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے 1 کلو زیادہ. تو قربانی کا جو گوشت ہے اور جتنے حصے دار ہیں, شریک ہیں, تمام کو تول کر دیا جائے مکمل طور سے, بالکل کم اور زیادہ نہیں ہو, ایک بوٹی نہ ادھر نہ ادھر, بالکل مکمل طور سے. کیونکہ یہ حق شرع ہے, معاف کرنے سے بھی یہ معاف نہیں ہوگا. کبھی آپ سمجھو کہ معاف ہو جائے گا کہ صاحب چلو ہم نے معاف کر دیا, کیونکہ شریعت کا حکم ہے کہ اس کو گوشت کو بالکل مکمل طور سے برابر تقسیم کیا جائے, ڈیوائیڈ کیا جائے, کسی کے اوپر زیادہ یا کم نہ جانے پائے, اس لیے کہ معاف کرنے سے بھی معاف نہیں ہوگا. گوشت کی تقسیم پھر آگے آپ اپنے شریکوں میں کیسا کرنا چاہتے ہیں, فقراء میں بانٹیں, دوستوں کو بانٹیں, عزیز و اقارب کو کھلائیں. جن کے نام کی قربانی ہو رہی ہے وہ بھی ایک بات کا خیال رکھیں کہ جس دن قربانی ہو اس دن وہ اسی کا گوشت کھائیں, صبح سے وہ کھانا پینا نہ کریں. اور بہتر ہے کہ وہ اسی کے گوشت سے اپنے کھانے کی شروعات کریں, اسی سے شروعات ہو اور وہ کھانا تناول فرمائیں جو وہ جانور ذبح کر رہے ہیں اللہ کے لیے اور جو قربانی میں حصہ لے رہے ہیں. لیکن اب یہ ہے کہ بہت سی جگہ 2-3 بھی بج جاتے ہیں, جانور بڑا ہوتا ہے, نمبر نہیں آتا ہے, تو 2 یا 3 بھی بج گئے اور بڑے ابا کے نام کی قربانی ہو رہی ہے. بڑے ابا کی تو آنتیں سوکھ گئیں, کیونکہ بوڑھے آدمی ہیں, اب ان پہ یہ لازمی بھی نہیں ہے, ضروری بھی نہیں ہے کہ وہ اس کا انتظار کریں. ان کے نام کا حصہ ہے, قربانی ہے, تو وہ پھر کھا لیں, اپنے آپ کو مشقت میں نہ ڈالیں. کیونکہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ روزہ ہوگا اس دن, تو رمضان ہے رمضان, تو یہ روزہ یا رمضان نہیں ہوتا ہے. یہ ایک بہتر طریقہ ہے کہ جو آپ جانور کر رہے ہیں اسی کے گوشت سے آپ اس دن شروعات کریں کھانے کی, یہ بہتر ہے. لیکن یہ فرض یا واجب بھی نہیں ہے. تو یہ علماء نے آپ کو بتایا بھی ہے, سمجھایا بھی ہے, جو عمل کرنا چاہے وہ کرے, وہ بہتر طریقہ ہے. جیسے کہ ناخون ہیں, بال ہیں, جب سے چاند دکھ جائے 10ویں ذو الحجہ تک نہیں کٹانے چاہیے, تو یہ ان کے لیے بہتر ہے. اللہ اس میں بھی ان کو قربانی کا ثواب عطا فرمائے گا. اگر کوئی کٹا لے تو وہ فاسق و فاجر بھی نہیں ہے, یہ سمجھ رہے ہیں آپ. لیکن جو اسلام کہتا ہے اس پہ عمل ہو جائے تو کیا ہے, اچھی بات ہے, کوئی برائی نہیں ہے اس میں کہ 10 دن تک ہم اپنے آپ کو بال ناخن سے کاٹنے سے روکے رہیں. اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی قربانیوں کو قبول فرمائے.